بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیٹری دنیا کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، آپ نے یہ مشہور مقولہ تو سنا ہوگا کہ اگر غریب پیدا ہوئے تو اس میں آپ کا قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں تو اس میں آپ کا قصور ہے۔ یہ خوبصورت مقولہ اس امیر ترین شخص کا ہے جو مسلسل کئی سال تک دنیا کے امیر ترین لوگوں میں پہلے نمبر پر رہے، لیکن 2012 میں وہ دوسرے نمبر پر آ گئے۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ شخص کون ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے یہاں مائیکرو سافٹ ویئر کے مالک بل گیٹس کی۔ انہوں نے مائیکرو سافٹ ویئر کے ذریعے بے پناہ دولت کمائی، لیکن جتنے یہ امیر تھے اتنے ہی سخی بھی۔ بے شمار ادارے ان کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ سامعین کرام، ادھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بل گیٹس اس مقام تک کیسے پہنچے، ان کا پورا نام کیا ہے، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے۔ تو یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہماری ڈیلی اپڈیٹس کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ بل گیٹس کی اگر تاریخ پیدائش پر بات کی جائے تو وہ 28 اکتوبر 1955 میں واشنگٹن میں پیدا ہوئے۔ ان کی دو بہنیں تھیں جن کا نام کرسٹی اور لبی تھا، وہ ان کے ساتھ پلے بڑھے۔ یہاں اگر بل گیٹس کے نام پر بات کی جائے تو ان کا پورا نام ولیم ہنری بل گیٹس سوئم ہے۔ والد ایک معروف استاد اور قانون داں تھے، جبکہ والدہ واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھایا کرتی تھی اور ساتھ میں یونائٹڈ انٹرنیشنل میں چیئر وومین بھی تھی۔ سامعین کرام، بل گیٹس بچپن ہی سے ایک انوکھی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے کودنے کی بجائے ایک تنہا گوشہ ڈھونڈتے اور وہاں جا کر گمسم ہو کر بیٹھ جاتے۔ ان کی والدہ اکثر ان کے پاس جاتی اور پوچھتی، بیٹا تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ جواب دیتے، ماں میں سوچ رہا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اس جواب پر ان کی ماں ہنسنے لگتی اور کہتی کہ یہ میرے گھر پر ارسطو کہاں سے پیدا ہو گیا۔ جب مسلسل ان کا فارغ وقت میں مشغلہ گمسم رہ کر سوچنے کا ہی ہو گیا تو ان کی والدہ کافی پریشان ہو گئی اور انہیں ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کر کے کہا کہ وہ اسے وقت پر لے آئی ہیں، اسے ذہنی بیماری کا خدشہ ہے، میں اسے دوائیں دے رہا ہوں، اس سے بچے کی بیماری جاتی رہے گی۔ ناظرین، اب اگر بات کی جائے تو یہی سوچنے والا بچہ کمپیوٹر اور آئی ٹی کی دنیا میں وہ انقلاب لے کر آیا ہے کہ پوری دنیا اس کے نام اور کام سے واقف ہو گئی ہے، جبکہ دولت کی ان پر وہ بارش ہوئی کہ دنیا کے امیر ترین افراد میں وہ پہلے نمبر پر شمار ہو گئے۔ اس کے علاوہ ایک انٹرویو میں ان کے والد سے سوال کیا گیا کہ بل گیٹس بچپن میں کیسے تھے، ان کی عادات دعا کیسے تھے، کیا انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کسی خاص انداز سے کی ہے کہ ان کا بیٹا اتنا ذہین ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کے دماغ میں کوئی خاص بات نہیں ہے، ہر انسان کا دماغ ایک جیسا ہوتا ہے، بات اسے استعمال کرنے کی ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ اسکول کے زمانے سے ہی کتابی کیڑا تھا، رات دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پڑھتا رہتا، یہاں تک کہ جس میز پر کام کرتا تھا اسی پر لیٹ کر سو جاتا تھا۔ لیکن ہاں، اس میں ایک دلچسپ بات ضرور تھی کہ جب وہ کچھ سوچا کرتا تھا تو جھولنے والی کرسی پر بیٹھ کر جھولا کرتا تھا، بہت تیز تیز، جیسے اسے کوئی الہام ہو رہا ہو۔ اب یہاں اگر بل گیٹس کی اسکول کی بات کی جائے تو بل گیٹس جس اسکول میں پڑھتے تھے اس اسکول کا نام واشنگٹن میں عزت و توقیر سے لیا جاتا تھا۔ اس کے اصول و ضوابط کی وجہ سے طلباء کو زیادہ آزادی نہیں دی جاتی۔ شروع میں بل گیٹس کو یہاں کا ماحول بالکل پسند نہیں آیا، تاہم کچھ عرصے بعد انہوں نے جلد ہی اپنے مشاہیر رکھنے والے طلباء کا ایک گروپ بنا لیا۔ وہ بزنس میگزین اور مستقبل میں کام آنے والے پروجیکٹوں پر کام کرتے تھے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ اس زمانے میں ہم نے بہت سی خیالی کمپنیاں بنا رکھی تھی اور لوگوں کو علم غلم پیغامات روانہ کرتے تھے کہ وہ ہماری مصنوعات خریدیں، حالانکہ مصنوعات کا دور دور تک کچھ پتہ نہ ہوتا تھا۔ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم کاروبار کریں گے تو کس نوعیت کا کریں گے۔ خاص طور پر ہمیں کمپیوٹر کمپنیوں سے دلچسپی تھی اور ہم ایسا ہی کوئی کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ ہائی اسکول میں تعلیم کے دوران جب بل گیٹس کی عمر صرف 16 سال تھی تو انہوں نے ایک ایسا سافٹ ویئر بنایا جسے انہوں نے $4000 میں فروخت کیا۔ پھر انہوں نے اپنے دوست پال ایلن کے ساتھ ایک چھوٹی سی کمپنی ٹریف اور ڈیٹا کے نام سے قائم کی اور حکومت کے بہت سے اداروں کو ٹریفک کے بارے میں ڈیٹا سسٹم بنا کر فروخت کرنے لگے۔ اس وقت میں ان کی عمر صرف 17 برس تھی اور ڈیٹا سسٹم سے انہیں $20,000 کی آمدنی ہوئی۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ بل گیٹس اور ان کے دوست پال ایلن کا رجحان کمپیوٹر گیمز کی طرف بھی تھا۔ ابتدا میں انہوں نے ایک خاص کمپیوٹر کی گیم بنائی
جس کے ذریعے پوری دنیا کو فتح کیا جاتا تھا۔ اس میں بحری جہاز، ہوائی جہاز، ٹینکوں وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، جبکہ بیک گراؤنڈ میں ایک کمانڈر کی آواز مسلسل آتی رہتی تھی جو احکامات صادر کرتا تھا۔ بل گیٹس نے جب ہائی اسکول کی تعلیم ختم کی تو انہوں نے 1600 میں سے 1590 نمبر حاصل کیے، جو کہ ایک ریکارڈ تھا اور اس سے پہلے کسی نے قائم نہیں کیا ہوا تھا۔ ہائی اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد ان کے والدین نے انہیں یونیورسٹی میں داخل کروایا، جہاں سے انہوں نے 1993 میں کمپیوٹر سائنس میں بیچلرز آف سائنس کی تعلیم شروع کی۔ یہاں پر ان کی ملاقات اسٹیو بالمر سے ہوئی۔ ان دونوں میں اس قدر اشتراک تھا کہ وہ مستقبل میں ایک دوسرے کا کاروباری ساتھی بنے۔ ناظرین، بل گیٹس کی زندگی کے یہ حقائق جاننے کے بعد اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔